से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, दूसरा बाब 13वीं आयत से लेकर 22वीं आयत के आखिर तक। अहद जदीद में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, दूसरा बाब 13वीं आयत से 22वीं आयत के आखिर तक खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम में मरकूम है। यहूदियों की ईद फसह नज़दीक थी और यीशु यरूशलेम को गया। उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और सराफों को बैठे पाया और रस्सियों का कूड़ा बनाकर सबको यानी भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया और सराफों की नकदी बखेर दी और उनके तख्ते उल्ट दिए और कबूतर फरोशों से कहा, इनको यहाँ से ले जाओ, मेरे बाप के घर को तजारत का घर ना बनाओ। उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। बस यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, तू जो इन कामों को करता है हमें कौन सा निशान दिखाता है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 40 बरस में ये मकदस बना है और क्या तो उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन के मकदस की बाबत कहा था। बस जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था और उन्होंने किताब मुकद्दस और उस कौल का जो यीशु ने कहा था यकीन किया। पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजों, तिलावत करदा हवाला में हम हैकल का बयान पढ़ते हैं। हम 13वीं आयत के शुरू में पढ़ते हैं कि ईद फसह नज़दीक थी और यीशु यरूशलेम को गया। जब वो यरूशलेम में गया तो उसने देखा कि हैकल में तरह तरह के लोगों ने तरह तरह के बाजार लगाए हुए थे, तरह तरह के स्टॉल लगे हुए थे, तरह तरह के जानवरों की नमूदो नमाइश हो रही थी। लोग अपना कारोबार कर रहे थे, लोग अपनी तजारत का काम कर रहे थे। अगर हम देखें, जैसे ही ईस्टर या क्रिसमस नज़दीक आता है तो हम लोग भी अपने अपने घरों की सफाई करते हैं। इसी तरह से होता है ना, जब भी हम चर्च आते हैं तो हमें ये सुनने को कलाम मिलता है, जब क्रिसमस होता है तो हमें ये सुनने को मिलता है, अपने दिलों की सफाई करें, अपने दिलों में यीशु मसीह को जन्म दें, आपकी ज़िंदगियों में दिलों में वो जन्म दें। और जब ईस्टर होता है तब भी हम कलाम सुनते हैं कि खुदा का रूह, खुदा में यीशु मसीह ने जिस तरह सलीब पर जान दी, उन्होंने मेरे और आपके लिए जान दी, तो हमें यीशु मसीह को अपने दिल में लेना है। ये कलाम हम साल से सुनते आ रहे हैं यही बातें, लेकिन कलाम की आज हम उस गहराई पर गौर करेंगे जो गहराई आज हमारी जिंदगियों को बदल कर रख देगी। कलाम में हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह को वहाँ की गैरत खा गई, अपने घर की गैरत उसे खा गई। जब हम इस हवाला के शुरू में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस गैरत में उस घर की सफाई कराई। सफाई इस तरह से कराई कि जो कारोबार थे, जो लोग तजारत कर रहे थे, उनके यीशु मसीह ने तख्ते उलट दिए कबूतर फरोशों का। अब कबूतर फरोश जो हैं, हम देखते हैं कि बहुत दफ़ा ये समझा जाता है जो इस तरह के कबूतर फरोश भाई होते हैं, जो उनको उड़ाते हैं, जो उनका कारोबार करते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि घर वाले समझते हैं कि वेला ये ना तो कोई काम नहीं, बस सारा दिन कबूतरों के पीछे रहता है। इसी तरह समझा जाता है ना। जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कबूतर फरोश तो अपना कारोबार कर रहे थे, तजारत का काम कर रहे थे, सराफे थे, नकदी बखेर दी। खुदा ने उनके तख्ते उलट दिए क्योंकि वहाँ पर उनका कारोबार जो था वो अरूज पर था। लेकिन उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं किया कि हम कारोबार कर कहाँ पे रहे हैं। अब हम अक्सर बाहर जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है सड़क पे थोड़ी थोड़ी सी भी जगह हो तो लोगों ने अपनी रेहड़ियाँ लगाई होती हैं कारोबार के लिए। इसी तरह से है ना। और जब हम यरूशलेम के इन लोगों की हालत देखते हैं तो इन्होंने खुदा के घर को भी नहीं छोड़ा। बहुत मायूब सी बात लगती है कि खुदा के घर में कारोबार, खुदा के घर में स्टॉल लगाए हुए हैं, खुदा के घर में कबूतर जानवर इस तरह से रखे हुए हैं। मेरे आज के दिन में हम 3 किस्म की हैकल के बारे में देखेंगे। पहली हैकल जिसका बयान हम पढ़ चुके हैं कि वहाँ पर लोगों ने
किए हुए थे, और वो हैकल जो थी वो सुलेमान बादशाह ने बनाई। अब यीशु मसीह को तो इसकी गैरत आनी ही थी, क्योंकि खुदा ने उस हैकल का नक्शा खुद सुलेमान को दिया। खुदा ने चाहा कि दाऊद वो बनाए, दाऊद वो ना बना सका, तो सुलेमान को खुदा ने हर एक नक्शा दिया, हर एक चीज़ के बारे में बताया। पाक संदूक कहाँ पे होने चाहिए, कुर्सियाँ कैसी होनी चाहिए, पर्दे कैसे होने चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में खुदा ने बताया। और अब यीशु मसीह को तो ये बुरा लगना ही था कि हैकल जो इतनी देर में तैयार हुई, यहाँ पर हम आगे बयान पढ़ते हैं कि यहूदियों ने कहा कि 40 बरस में ये मकदस बना है, और यीशु मसीह 3 दिन की बात कर रहा है। और आगे के पेड़ भी हमने पढ़ा कि वो किस मकदस की बात कर रहा था। मेरे से जब हम पढ़ते हैं कि उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों और सराफों को बैठे पाया और उनको तख्ते उलट दिए, उनके नकदी बिखेर दी। ये हैकल जिसकी सफाई यीशु मसीह ने करा दी कि वो खुदा का घर है, तो वहाँ खुदा की इबादत होनी चाहिए, सुलेमान बादशाह ने बनाए। आज खुदा का घर, पाक कलीसिया, पाक कोरिया कलीसिया जो है, ये खुदा की हैकल है। नंबर 3, हमारा दिल खुदा की हैकल है। यीशु मसीह आज कहाँ रहता है? यीशु मसीह हाथ के बने हुए घरों में रहता है। हमारा ईमान है कि यीशु मसीह की मौजूदगी यहाँ पर है, ये खुदा का घर है, यहाँ पर यीशु मसीह की मौजूदगी है। तो क्या हम चर्च से बाहर जाएंगे तब यीशु हमारे साथ नहीं होगा? तब भी यीशु मसीह हमारे साथ होगा, क्योंकि वो हमारे दिल में रहता है। हमारा दिल खुदा का मकदस है, और खुदा क्या है? पाक है, और वो बदी को देख नहीं सकता। अगर हमारा दिल पाक होगा तो यीशु मसीह हमारे दिल में रहेगा। अगर हमारे दिल में नापाक चीज़ें, खूनरेज़ियाँ हैं, ज़नाकारियाँ हैं, चोरियाँ हैं, लड़ाइयाँ हैं, तफरके हैं, तो यीशु मसीह हमारे दिल में नहीं रह सकता। कलाम में लिखा है कि एक ही चश्मा से मीठा और खारा पानी नहीं निकल सकता। एक ही दिल में हर तरह की शैतान की बातें भरी हुई हैं। फिर हम क्या देते हैं? यीशु साढ़े नाल है, यीशु साढ़े दिल के अंदर है, इसलिए सानू किसी चीज़ की परवाह नहीं है। बेशक उसने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ज़रूरत किस चीज़ की है कि यीशु मसीह जो इस हैकल में रहता है, इस हैकल की भी सफाई होनी चाहिए, इस हैकल को भी पाक साफ होना चाहिए। इसमें से भी जितनी नापाकियाँ हैं वो सारे निकलने चाहिए। हम अब आज के दौर में हमने क्या किया? हमने खुदा के मकदस को बर्बाद किया हुआ। आप मेरे साथ निकालें, जिनके पास कलाम मुकद्दस है वो प्लीज़ मेरे साथ निकालें। कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का पहला खत 3 बाब 16वीं आयत। कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का पहला खत 3 बाब 16वीं आयत। 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि अब तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो। हम क्या है? खुदा का मकदस है, और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, खुदा का पाक रूह। हमारे लिए तो बड़ी खुशनसीबी की बात है, खुशहाली की बात है कि खुदा का पाक रूह हमारे दिलों में बसा हुआ है। और कलाम में लिखा है अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। खुदा का पाक रूह हमारी हौसला अफजाई करता है। खुदा का पाक रूह हमें बताता है कि मकदस जो है ना, जिसमें यीशु मसीह रहता है, वो हमारा दिल है, वो हम है, और वो उसमें अगर हम अपनी मर्जी के काम करते हैं तो हम खुदा के पाक रूह को रंजीदा करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम खुदा के पाक रूह को अलानिया जलील कर रहे होते हैं अपने किरदार से, अपने कोलोफेल से। अब इस तरह कैसे होता है? अब खुदा है, खुदा ने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोल रखी है, खुदा ने हमें अपनी शबीह पर बनाया, हम इंसानों की शबीह पर बनते जा रहे हैं। बहुत से बहन भाई हैं, उन्होंने टैटू बनवाए हुए हैं, देखे हैं ना? अब वो क्या कर रहे हैं? खुदा के मकदस को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि खुदा ने तो हमें अपनी शबीह पर बनाया, और खुदा कहता है कि वो मकदस तुम हो, और जो जगह पाक है वहाँ खुदा रहता है, क्योंकि खुदा बदी को देख नहीं सकता। खुदा को गुनाह से सख्त नफरत है, लेकिन खुदा गुनाहगार से प्यार करता है। आज हमारे दिल नापाक हैं, हमने और चीज़ों को अपने दिल में जगह दी हुई है, दुनिया के ख्वाहिशों को जगह दी है। साथ हम ये भी कहते हैं यीशु साढ़े दिल के अंदर है। इस तरह से यीशु दिल के अंदर नहीं रहता, यीशु मसीह पाक जगहों में रहता है, पाक दिलों में वो बसेरा करता है। तो आज के दिन में
جو بات ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، جو خاص چیز ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اپنی اپنی زندگی پر غور کریں کہ آیا میری وجہ سے مقدس جو خدا کا گھر بنا ہوا ہے، میرے کاموں کی وجہ سے وہ خراب تو نہیں ہو رہا؟ آیا میں خدا کے مقدس کو اپنے بازوؤں پہ ٹیٹو بنا کے خراب تو نہیں کر رہا؟ بہت سے بہن بھائی میں نے دیکھے ہیں، انہوں نے کیا کیا، وہ خودکشی کے چکروں میں اپنے بازوؤں پہ اپنی یہاں سے وینس کاٹی ہوتی ہے، یہاں پہ کٹ لگے ہوتے ہیں. شاید آپ میں سے بھی کسی نے دیکھا، بہت سے بہن بھائیوں نے خودکشی کے چکروں میں اس طرح کی حرکتیں کی ہوتی ہیں. اس لیے کہ وہ خدا کے مقدس کو برباد کر رہے ہیں، وہ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کر رہے ہیں. بہت سارے بہن بھائی ہیں. اب بہن بھائی یہ نہ سمجھے کہ بہن تو ہم پہ تنقید کر رہی ہے، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہی کہ ہمارے قول و فعل سے کس طرح سے خدا کے نام کی بے عزتی ہو رہی ہے، خدا کا پاک روح رنجیدہ ہو رہا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بھائیوں نے کان چھدوائے ہوتے ہیں، بالیاں پہنی ہوتی ہیں، کڑے پہنے ہوتے ہیں، یہ خدا کے نام کی بے عزتی ہے. بہت سارے لوگ پہچان لیتے ہیں آج یہ مسیحی ہے کیونکہ انہیں کام میں انج دینا. بھائیوں نے بال ڈائی کیے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. بے شک فیشن کا زمانہ ہے، لیکن خدا کا پاک روح رنجیدہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم اپنے کاموں سے اس کے نام کی گواہی نہیں دے رہے. ہمیں چلتی پھرتی بائبل بن جانا چاہیے. مسیح یسوع کی ذات، اس کا نمونہ، اس نے کہا کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. آج اپنے دل سے ہر اس چیز کو، ہر اس بات کو نکالنا ہے جو ہمیں خدا سے دور لے کر جا رہی ہے. جب میں نے بتایا کہ ہم پاک روح کو رنجیدہ کر رہے ہیں اپنی حرکات کی وجہ سے، اپنے کاموں کی وجہ سے، جب ہم اس طرح سے کر رہے ہیں تو خدا کی طرف سے بھی ایک عذاب نازل ہوگا. وہ عذاب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جو میرے مقدس کو برباد کرے گا میں اسے برباد کر دوں گا. سمپل سی بات ہے، یہ عذاب ہے. ہمارا وجود جس کو ہم سنوارتے ہیں، ہم پیار کرتے ہیں اپنے آپ کو، ہم مینٹین رکھتے ہیں. سوچیں جب ہماری چھوٹی سی بات کی وجہ سے، ہمارے نزدیک وہ چھوٹی ہے نا، کیونکہ ہم نے ایک چھوٹی سی مثال لیں، ہم اپنے ہاتھوں کو غلط کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہمارے یہ ہاتھ ہمیں جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتے ہیں. ہم اپنے پاؤں کا استعمال غلط طریقے سے کر رہے ہیں. کلام میں لکھا اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلاتی ہے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے. 2 آنکھیں رکھتے ہوئے تو جہنم میں داخل ہو، اس سے اچھا ہے کہ تو کانا ہو کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائے. تو اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہے کہ خدا تو چاہتا ہے کہ صرف اپنے دلوں کی صفائی کرے. یسوع مسیح کو دیکھیں، اس طور سے غیرت آئی. غیرت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہم غصہ محسوس کریں، ہمیں دکھ ہو، ہمیں اس چیز سے پیار ہو، لیکن ہمیں غصہ آئے کہ اس چیز کا استعمال اس طرح سے ہو رہا ہے. یسوع مسیح کو اپنے گھر کے بارے میں، ہیکل کے بارے میں غیرت محسوس ہوئی. آج وہی یسوع مسیح میرے اور آپ سے چاہتا ہے کہ ہم برباد نہ ہوں. کیا یسوع مسیح میرے اور آپ کی کسی کی بربادی چاہتا ہے؟ بالکل بھی نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ اس نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا. اس نے کہا ہے کہ تم اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمیں تو چلتے پھرتے بائبل ہونا چاہیے، ہمارے کردار سے، ہمارے بول چال سے لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں کہ یہ مسیح یسوع کے لوگ ہیں. پہلی بات میں نے بتائی کہ جو خدا کے مقدس کو برباد کرے گا خدا اسے برباد کر دے گا. مقدس کو برباد کرنے میں نے بتایا کہ کس طرح کی ہم حرکات اگر اپنائیں گے. ہم یہ بدن خدا کی طرف سے ہمیں تحفہ دیا گیا اور ہم قیمت سے خریدے گیا. ہم اپنے آپ کو ناچیز نہ جانیں. یسوع مسیح نے بہت بڑی قیمت دی صلیب پر ہمارے لیے، ہمیں بچانے کے لیے اس نے بہت بڑا دام چکایا. ہم اپنے آپ کو اس طرح سے سستے نہ جانیں. ہم بہت بڑی قیمت سے دے کر خریدے گئے ہیں. کیوں خریدا خدا نے ہمیں؟ تاکہ وہ مقدس، وہ جسم جو خدا نے ہمیں دیا، ہم اس کو اپنے کاموں کے لیے نہیں بلکہ خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے استعمال کریں. جب ہم خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے استعمال کریں گے تب پاک روح ہماری زندگیوں میں رہے گا، اور جب پاک روح ہماری زندگیوں میں رہے گا تب ہمارے رکے ہوئے کام بھی ہونا شروع ہو جائیں گے. بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے کاموں میں کیوں ڈیلے ہو رہی ہے. شاید یہ نہ ہو کہ کسی نے ہم پہ کوئی جادو ٹونا کیا ہو.
یا شاید یہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں کوئی ہمارے خلاف ہوگا. ہمارے خلاف صرف ایک ہی شخص ہے، وہ ہے ابلیس. وہ نہیں چاہتا ہم خدا کے پاس ہیں. وہ ہمارے مقدس کو برباد کر رہا ہے، وہ ہم میں بیماریاں لا رہا ہے، وہ ہم میں بے روزگاری کو پھیلا رہا ہے. ہمارے بچوں کے پاس جابز ہوتی ہیں، دوسرے تیسرے دن پتہ چلتا ہے وہ جاب سے بھی جواب ہو گیا. کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم نے اپنے مقدس کو برباد کیا ہوا ہے. خدا نے اس میں رہنے کے لیے اس کو بنایا ہے. یہودیوں نے کہا کہ یہ ہیکل 46 برس میں بنی ہے، اور یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ 3 برس میں. اس نے اپنے بدن کے بارے میں جب بات کی ہے تو اسے پتا ہے کہ میرا بدن جو ہے وہ پاک ہے اور یہ ڈھا بھی دیا جائے گا. اسے اگر کوئی چاہے گا اس کو برباد بھی کرنا، اس کو مارنا بھی چاہے گا، تو یہ تیسرے دن کیا ہوگا؟ مردوں میں سے جی اٹھے گا. اور جب یسوع مسیح جی اٹھا تو تب انہیں یسوع مسیح کی یہ بات یاد ہے، ہاں یسوع مسیح نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا. پولس رسول کہتا ہے اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. یہی تمہاری مقبول عبادت ہے. ہماری مقبول عبادت ہے کہ اپنے بدنوں کو یسوع مسیح کے لیے نظر کر دیں، نہ کہ اپنی نظر کر دیں، نہ کہ اپنے آپ کو سنوارنے میں لگ جائیں، نہ کہ ایسے ایسے فیشن کریں جس سے ہمیں لگے کہ ہم بہت خوبصورت نظر آئیں گے اور خدا کے نام کی بےزتی ہو. اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ ہم عبادت میں آ کے بیٹھے ہیں یا ہم سبت کے دن چرچ آ جاتے ہیں تو یہ ہماری عبادت ہے، بلکہ ہمارے بدنوں سے بھی یسوع مسیح کا نام عزت اور جلال پاتا ہے. اور پولس رسول آگے بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، رومیو 12 باب 2 آیت میں لکھتا ہے اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو. اب جیسے میں نے اگزامپل دی کہ آج کل ہمارے بھائی بڑے شوق سے ٹیٹو بنواتے ہیں. پہلے یہ انگریز بنواتے تھے، ٹھیک ہے، ہم نے ان کو کاپی کیا، ہم ان کے ہم شکل بننے لگے، جبکہ یسوع مسیح نے یہ کہا کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں، پھر اس نے کہا تم دنیا کا نور ہو. یسوع مسیح تو چاہ رہا ہے کہ ہم اس کی کاپی ہوں. یسوع مسیح چاہ رہا ہے کہ ہم اس کے پیروکار ہوں، ہم اس کے رستوں پر چلیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس جہاں کے ہم شکل بن رہے ہیں. پولس رسول نے تو آج سے بہت سال پہلے کہہ رہی ہے اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. یہ نہیں کہ فیشن نئے آنے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. جب ہم مسیح میں ہوں گے تو مسیح کا نور، مسیح کی باتیں ہم پر ہوں گے، مسیح کی خوبصورتی ہم پر ہوگی. ہم مسیح کے مقدس کو، مسیح کے نام کو عزت و جلال دے کے اس کے لیے استعمال کر کے ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکتے، تب ہماری زندگیوں سے مسیح یسوع نظر آئے گا. آگے پولس لکھتا ہے تاکہ خدا کی نیک، جب ہم یہاں پر ہم نے 3 باتیں دیکھی. اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، پہلی بات کیا تھی؟ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، اور دوسری بات عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے رہو. اب اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلے گا؟ اگر ہم اس جہاں کے ہم شکل نہیں ہوں گے، ہم خدا کے ساتھ وفادار ہوں گے، ہم روزانہ دعا کرتے ہوں گے، خدا کے کلام سے رہنمائی پاتے ہوں گے، خدا کے کلام کی تلاوت کرتے ہوں گے، ہمارے اچھے لوگوں کے ساتھ فیلوشپ ہوگی، تو ہوگا کیا کہ خدا کی نیک اور پسندیدہ مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. پھر ہمارا ایکسپیرینس ہوگا، ہمارے اچھے لوگوں کے ساتھ فیلوشپ ہوگی، ایماندار لوگوں کے ساتھ فیلوشپ ہوگی، ہم ہر روز نئے نئے ایکسپیرینس حاصل کریں گے. ہم کہیں گے کہ میں کہیں جا رہا تھا یا جا رہی تھی اور وہاں سے میری کسی ایسے بندے کے ساتھ ملاقات ہوئی جو خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانتا تھا. پھر میں نے یسوع مسیح کے بارے میں بتایا اور اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا، اس کی لائف میں چینج آیا. یہ ہمارا ایک اچھا تجربہ ہم پیش کریں گے. پھر کیا ہوگا؟ ہم دوسروں کو یسوع مسیح کے پاس لانے کا وسیلہ بن جائیں گے. جب زمین پر ایک شخص توبہ کرتی ہے تو آسمان پر لاکھوں فرشتگان خوشی مناتے ہیں. پریز ہاللویا. خداوند جو ہے اس کا نام، اس کا کلام ایسا میٹھا اور اتنا سندر ہے کہ جب وہ ہمارے دل میں بس جاتا ہے
تو میں نے جیسے پہلے بتایا ہمارے رکے ہوئے کام بھی ہونے لگ جاتے ہیں جب ہم اس مقدس کو پاک رکھتے ہیں. آج ہم میں سے کسی نے ہیکل نہیں دیکھی لیکن اپنے دل کے بارے میں تو سارے جانتے ہیں نا. جو باتیں، جو خیالات، جو الفاظ ہم جانتے ہیں ہمارے دل کے بارے میں اور کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے اس کو پاک صاف کیسے رکھنا ہے. پولس رسول کہتا ہے خدا کی نیک اور پسندیدہ مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. ہر کام میں کہیں خداوند اپنی مرضی مجھ پر ظاہر کر. آپ کے گھر لے رہے ہیں اس کے لیے خدا کی مرضی مانگیں. آپ کا دل پاک ہوگا، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ کس طرح سے آپ کے دل سے دعائیں نکلنے لگ گئی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ مشکل میں جا رہا ہے، سپوز آپ دیکھتے ہیں ایمبولینس جا رہی ہے، آپ شفائی کی دعا شروع کر دیں گے. خداوند اس کی مہربان خدا تو اس کے ساتھ ہونا، اس کو شفا دینا. آپ کسی کو مشکل میں دیکھو گے، کسی کو غربت میں دیکھو گے، آپ بولو گے خداوند تو اس کو روزگار دے، خداوند تو اس کو کھانا دے. کیونکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ مرضی ہم کہاں سے معلوم کر رہے ہیں؟ تجربہ سے. جو تجربہ ہماری زندگی میں ہو رہا ہے، کیونکہ روح القدس ہماری زندگی میں، جب روح القدس ہماری زندگی میں، ہم نے روح القدس کو دعوت دی، یسوع مسیح نے تو روح القدس ہم کو دے دیا. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم روح القدس کو اپنی زندگی میں لیں اور اس کے مقدس کو برباد نہ کریں. ہم اپنے بدن کے ساتھ کوئی بھی اس طرح سے کام نہ کریں. ہم اپنے بدن کو کاٹنے والے نہ ہوں. جیسے میں نے پہلے بتایا بہت سے بہن بھائیوں نے کٹ لگائے ہوتے ہیں خودکشی کے چکروں میں. بہت سارے ایسے ہیں جو پورے کا پورا بدن ہی برباد کر دیتے ہیں. غربت سے تنگ آ گئے ہیں جی، خودکشی کر لیں. جاب نہیں ہے، خودکشی کر لیں، پورا کا پورا مقدس برباد کر دیا. یہاں پہ تو انہوں نے صرف اپنا بدن ہی برباد کیا، اب ان کی روح بھی برباد ہے. کیونکہ کلام میں لکھا جو اس مقدس کو برباد کرے گا وہ خدا کیا کرے گا؟ اسے برباد کر دے گا. اب خبردار رہنے کی بات یہ ہے کہ آیا میرے کسی ایسے کام کی وجہ سے یہ مقدس برباد تو نہیں ہو رہا؟ یہ نہ ہو کہ خدا مجھے برباد کر دے. آج تھوڑے وقت کے لیے ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں ایسے کاموں کا جائزہ لے گئے، چند سیکنڈز کے لیے بالکل خاموشی میں ہم اپنی زندگی سے ان تنکوں کو نکالیں گے، ان چھوٹی چھوٹی لومڑیوں کو نکالیں گے جو ہماری زندگی میں سوراخ پیدا کر رہی ہے، جو ہماری زندگی میں ناپاکی کو لے کر آ رہی ہیں، جو ہماری خدا کے ساتھ رفاقت میں بیریئر بن رہی ہے. میں چاہوں گی کہ ہر ایک آنکھ بند ہو اور اپنی زندگی سے ان تمام عیبوں کو سوچنا شروع کرے. میری زندگی میں کون سی ایسی بات ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہمیں جھوٹ بولنے کی عادت ہو سکتا ہے ہمیں عیب جوئی کی عادت ہو، اور ان عیبوں کی وجہ سے، اپنی ان عادات کی وجہ سے ہم خدا کے مقدس کو رنجیدہ کر رہے ہو، خدا کا پاک روح رنجیدہ ہو رہا ہو، خدا کا مقدس برباد ہو رہا ہو. آج اپنے آپ پر غور کریں. میں چاہوں گی کہ ہر ایک اپنے آپ میں سے کوئی ایسی بات ڈھونڈے، کیونکہ ہم اپنے بارے میں سب سے بہتر ہم جانتے ہیں، کوئی دوسرا انسان نہیں جانتا. ہم جانتے ہیں کہ ہم میں کون کون سی ناپاکی ہے. آج ہمارے بھائی اور بہت سی بہنیں شراب، پان، سگریٹ نوشی اور ایسی بہت سے نشوں سے اپنے مقدس کو برباد کر رہی ہیں، خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کر رہے ہیں. خدا کے پاس آ جائیں، آج موقع ہے. پتہ نہیں ہماری زندگی میں اگلا پل ہو یا نہ ہو، ہمیں توبہ کی توفیق ہو یا نہ ہو. آج نشوں کے وسیلہ سے اپنے اس خوبصورت مقدس کو جو خدا کا مقدس ہے برباد نہ کریں. آج جو بھی کمیاں ہیں، گھاٹے ہیں، مسیح یسوع کے سامنے اقرار کریں اور مسیح یسوع سے توفیق مانگیں کہ خدا ان میں اپنے زور اور قوت کو بھر سکے. ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کرتی ہے. اس بات کا اقرار خدا کے سامنے